شروع کرنا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. باب القسامہ. الفصل الاول. عن رافع بن خدیج وسالم بن ابی حسمہ رضی اللہ عنہما انہما حدثا ان عبد اللہ بن سالم ومحیصۃ بن مسعود اتیا خیبر فتفرقا فی النخل فقتل عبد اللہ بن سالم فجاء عبد الرحمن بن سالم وحیصۃ ومحیصۃ بن مسعود الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم فتكلموا في امر صاحبهم فبدا عبد الرحمن وكان اصغر القوم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم كبر الكبرى. قال يا ابن سعيد يعني لي الكلام الاكبر. فتكلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم استحق قتيلكم او قال صاحبكم بإيمان 50 منكم. قالوا يا رسول الله امر لم نره. قال فتبرئكم يهود في أيمان 50 منهم. قالوا يا رسول الله قوم كفار ففداهم رسول الله صلى الله عليه وسلم من قبله. وفي رواية تؤلفون 50 يمينا وتستحقون قاتلكم أو صاحبكم فوداه رسول الله صلى الله عليه وسلم من عندي ب100 ناقة. متفق عليه. وهذا الباب خال عن الفصل الثاني. الفصل الثالث. عن رافع بن خدیج رضی اللہ عنہ قال اصبح رجل من الانصار مقتولا بخیبر فانطلق اولیاؤه الى النبي صلی اللہ علیہ وسلم فذكروا ذلك له فقال ألكم شاهدان يشهدان على قاتل صاحبكم. قالوا يا رسول الله لم يكن سمى أحد من المسلمين وإنما هو يهود وقد يجترئون على أعظم من هذا. قال فاختاروا منهم 50 فاستالفوهم فأبوا فوداه رسول الله صلى الله عليه وسلم من عنده. رواه أبو داود. باب قتل أهل الردة والسعاة بالفساد. الفصل الأول. عن إكرمة قال أتي علي بزنادقة فأحرقهم فبلغ ذلك ابن عباس فقال لو كنت أنا لم أحرقهم لنهي رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تعذبوا بعذاب الله ولا قتلتهم لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه. رواه البخاري. وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن النار لا يعذب بها إلا الله. رواه البخاري. وعن علي رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول سيخرج قوم في آخر الزمان حداث الأسنان سفهاء الأحلام يقول من خير قول البرية لا يجاوز إيمانهم حناجرهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية فإنما لقيتموهم يقولون من خير قول البرية لا يجاوز إيمانهم حناجرهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية فإنما لقيتموهم فاقتلوهم. وعن علي رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول سيخرج قوم في آخر الزمان حداث الأسنان سفهاء الأحلام يقولون من خير قول البرية لا يجاوز إيمانهم حناجرهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية فإنما لقيتموهم فاقتلوهم فإن في قتلهم أجرا لمن قتلهم يوم القيامة. متفق عليه. ونبي سيدنا الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون أمتي فرقتين فيخرج من بينهما مارقة يلي قتلهم أولاهم بالحق. رواه مسلم. وعن جرير رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع لا ترجعن بعد كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. متفق علیہ. وعن ابی بکرۃ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا التقى المسلمان حمل احدهما على اخيه السلاح فهما في جرف جهنم فاذا قتل احدهما صاحبه دخلاها جميعا. وفي رواية عنه قال اذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قلت هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال إنه كان حريصا على قتل صاحبه. متفق عليه. وعن انس رضی اللہ عنہ قال قدم على النبي صلی اللہ علیہ وسلم نفر من اکل فاسلموا فاجتبوا المدینہ فامرهم ان یاتوا
إبل الصدقة فيشرب من أبوالها وألبانها ففعلوا فصاحوا فارتدوا وقتلوا رعاتها واستاقوا الإبل فبعث في آثارهم فأوتي بهم فقطع أيديهم وأرجلهم وسمل أعينهم ثم لا يحسمهم حتى ماتوا وفي رواية فسمروا أعينهم وفي رواية أمر بمسامير فأحميت فكحلهم بها وطرحهم بالحر يستسقون فما يسقون حتى ماتوا متفق عليه. الفصل الثاني عن عمران بن حسين رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحثنا على الصدقة وينهانا عن المثلى رواه أبو داود ورواه النسائي عن انس رضي الله عنه وعن عبد الرحمن بن عبد الله عن ابيه رضي الله عنه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فانطلق لحاجته فرأينا حمرة معها فرخان فأخذنا فرخيها فجاءت الحمرة فجعلت تفرش فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال من فجأ هذه بولدها ردوا ولدها عليها ورأى قرية نمل قد حرقناها قال من حرق هذه فقلنا نحن قال إنه لا ينبغي أن يعذب بالنار إلا رب النار رواه أبو داود. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وعن ابن مالك رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سيكون في أمتي اختلاف وفرقة قوم يحسنون القيل ويسيئون الفعل يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية لا يرجعون حتى يرتد السهم على فوقه هم شر الخلق والخليقة طوبى لمن قتلهم وقتلوهم يدعون إلى كتاب الله وليس منا في شيء من قاتلهم كان أولى بالله منهم قالوا يا رسول الله ما سيماهم قال التحليق رواه أبو داود. وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله إلا بأحد ثلاث زنا بعد يسان فإنه يرجم ورجل خرج محاربا بالله ورسوله فإنه يقتل أو يسلب أو ينفى من الأرض أو يقتل نفسا فيقتل بها رواه أبو داود. بات نہیں کر رہے جی آخر میں کر لیں کوئی بات نہیں ہے بے وجود بیٹھ سکتے بات نہیں کر لیں تو ہاتھ لگا سکتے بے وجود ہاتھ لگانا جائز ہے سبق رہ جائے گا آپ. بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما. قسامہ کے حوالے سے ہم بات عرض کر رہے ہیں. قسامہ کے تعریف اور قسامہ کے حوالے سے جو فقہا کے مذاہب ہے وہ ہم نے عرض کیے تھے. ہم نے یہ عرض کیا تھا کہ جمہور حضرات کے ہاں لفظ کا اعتبار ہے اور لفظ کسے کہتے ہیں وہ قرین قولیہ قرین فعلیہ. اب جمہور حضرات نے کہا تھا کہ کن سے قسمیں لی جائیں گی؟ مدعی سے. ٹھیک ہے. اب مدعی نے اگر 50 قسمیں اٹھائی ٹھیک تو اب اگر قتل خطا کا دعویٰ ہے تو دیت واجب ہوگی اور اگر قتل عمد کا دعویٰ ہے اس نے کسی نے سوال کیا کہ عمد ہے عمد ہے یہ لفظ عمد ہے. ٹھیک ہے. لغت میں نے دیکھا تھا تو عربی لغت میں کیا ہے لفظ عمد ہے اصل لفظ. تو اگر قتل عمد ہے تو اس صورت میں کیا ہوگا قصاص ہوگا ان لوگوں پر قصاص لیا جائے گا ان سے. اگر لوث نہ ہو یا مدعی انکار کر دے قسم اٹھانے سے تو اس صورت میں پھر کیا کیا جائے گا مدعا علیہ جو ہے نا ان سے قسمیں لی جائیں گی 50 قسمیں لی جائیں گی. اگر انہوں نے قسمیں اٹھا لی تو بس بات ختم بس اب کچھ بھی نہیں بری ہو جائیں گے دیت بھی نہیں. احناف کیا فرماتے ہیں کہ دیت ہر حال میں ہوگی. یہ حضرات فرماتے ہیں کہ دیت بھی نہیں بات ختم ہو گئی.
اب یہ مذاہب ایسے تھوڑے سے رہتے تھے، باقی کل ہم اس کے حوالے سے عرض کر چکے. اب جو جمہور حضرات ہیں نا وہ فرماتے ہیں کہ مدعی سے قسمیں لے جائیں گے. سمجھ آ گیا؟ وہ استدلال کرتا ہے، یہ دیکھیے گا جو سب سے پہلی روایت ہے اس میں، اچھا اس روایت کا ترجمہ ہم نے پڑھا ہے کہ نہیں پڑھا؟ نہیں پڑھا. چلو اب ترجمہ دیکھ لیجیے، پہلے بات کرتے ہیں. فرماتے ہیں کہ عبداللہ بن سعد اور محیصہ بن مسعود دونوں خیبر آئے، پھر دونوں ایک کھجور کے باغ میں الگ ہو گئے، الگ الگ ہوئے. تو عبداللہ بن سہل رضی اللہ عنہ کو قتل کیا گیا. عبد الرحمن بن سہل، حویصہ، محیصہ دونوں مسعود کے بیٹے رضی اللہ عنہ، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور اپنے ساتھی کے معاملے میں بات کی. تو ابتدا کی عبد الرحمن بن سہل نے، اور وہ تین میں سب سے چھوٹے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بڑے کو بات کرنے دے، بڑے کا لحاظ رکھیں. یحییٰ سعید کہتے ہیں یعنی تاکہ کلام کی ذمہ داری بڑا لے. تو انہوں نے بات کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم مستحق ہو جاؤ گے اپنے مقتول کے یا اپنے ساتھی کے 50 قسموں کے ساتھ تمہاری طرف سے. انہوں نے کہا اللہ کے رسول ایسا معاملہ جو ہم نے نہیں دیکھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر یہود تمہیں بری کر دیں گے 50 قسموں میں ان کی طرف سے. انہوں نے کہا اللہ کے رسول تو کافر لوگ ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جو ہے نا وہ دیت دی، فدیہ دیا اپنی طرف سے. اور ایک روایت میں کہ تم 50 قسمیں کھاؤ گے، اٹھاؤ گے اور اپنے قاتل یا اپنے ساتھی کی تم مستحق ہو جاؤ گے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی دیت دی اپنی طرف سے 100 اونٹوں کے ساتھ. اب روایت تو آپ کے سامنے یہ ہے کہ جو ہے نا وہ عبداللہ بن سہل اور اسی طرح محیصہ ابن مسعود، یہ دونوں چچا زاد بھائی تھے. یہ دونوں خیبر گئے. خیبر 8 ہجری میں فتح ہو چکا تھا. اس کے بعد پھر خیبر کے علاقے جو ہے نا، خیبر کا جو علاقہ تھا باغات، وہ مسلمانوں میں تقسیم ہو گئے. البتہ جو یہودی تھے خیبر میں رہتے تھے ان کو باقی رکھا گیا کہ وہ کھیتی باڑی کرتے تھے، نصف ان کو ملتا تھا، نصف باقی یہ زمین مسلمانوں کی ہو گئی تھی. تو ظاہر ہے کہ مسلمانوں کو باغات تھے، مسلمانوں کی زمین تھی، تو چکر لگایا کرتے تھے، وہاں پر جایا کرتے تھے. تو یہ دونوں چچا زاد بھائی وہاں پر گئے. ایک باغ تھا کھجور کا، تو وہاں پر ادھر ادھر ہو گئے. ایک سائڈ پہ چلا گیا، دوسری سائڈ پہ چلا گیا دیکھنے کے لیے. تو اس کے بعد جو ہے نا عبداللہ بن محیصہ بن مسعود جب آئے وہاں جہاں سے الگ ہو گئے تھے، تو اپنے چچا زاد بھائی کو پایا قتل ہو چکے، عبداللہ بن سہل رضی اللہ عنہ. اب یہ پھر آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. تو عبداللہ بن سہل کے جو بھائی تھے عبد الرحمن بن سہل، اور اس طرح حویصہ محیصہ دونوں مسعود رضی اللہ عنہ کے صاحبزادے تھے. یہ دونوں آئے کہ ایسا کام ہو گیا. عبد الرحمن بن سہل بات کرنے لگے جو مقتول کے بھائی تھے، لیکن وہ چھوٹے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بڑے ہیں، ان کو بات کر رہے تھے. خیر انہوں نے اس کے بعد بات بتائی کہ اس طرح ہو گیا. اب دیکھ لیجئے یہاں پر جمہور حضرات استدلال کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا استحقوا قتیلکم او قال صاحبکم بایمان 50 منکم، کہ تم اپنے ساتھی یعنی مقتول کے مستحق ہو جاؤ گے 50 قسموں کے ساتھ. تم میں سے 50 قسمیں ہونا، یعنی مدعی میں سے. سمجھ آ گئی؟ یا ایک آگے آخر میں جو فی روایت ہے، ایک روایت میں تحلفون 50 یمینا وتستحقون قاتلکم او صاحبکم، تم 50 قسمیں اٹھاؤ اور اپنے ساتھی کے مستحق ہو جاؤ، یعنی مدعی. یہ بات سمجھ آ گئی نا؟ تو وہ فرماتے ہیں کہ مدعی سے قسمیں لی جائیں گے 50 قسم، یہاں سے استدلال کرتے ہیں. جبکہ احناف نے کیا کہا؟ مدعی سے نہیں. احناف کے بعد ایک تو وہ مشہور حدیث ہے، دلیل ہے البینۃ علی المدعی والیمین علی من انکر، عام ضابطہ ہے کہ بینہ جو ہے مدعی کے ذمہ ہے، وہ مدعی علیہ کے ذمہ کیا ہے؟ قسمیں ہیں، قسم ہے.
اور دوسری دلیل جو ہے نا یہ اگلی روایت دیکھ لیجئے، اس کا ترجمہ دیکھ لیجئے اگلی روایت کا۔ رافع بن خدیج سے روایت ہے کہ انصار میں سے ایک شخص مقتول پایا گیا خیبر کے علاقے میں۔ اس کے اولیاء آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور انہوں نے اس کا ذکر کیا، فقال، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الکم شاہدان، کیا تمہارے پاس 2 گواہ ہیں، یشہدان علی قاتل صاحبکم، جو گواہی دے تمہارے ساتھی کے قاتل پر۔ انہوں نے کہا اللہ کے رسول، وہاں پر تو کوئی بھی نہیں تھا مسلمانوں میں سے، اور وہ تو یہودی لوگ ہیں اور وہ تو اس سے بڑی بات پر جرأت کر سکتے ہیں۔ تو پھر آپ سے فرمایا فاختاروا منہم 50، تم ان میں سے منتخب کرو 50 کو، فاستحلفون، تم ان سے قسمیں لو گے۔ انہوں نے انکار کر دی کہ وہ یہودی لوگ ہیں، ان سے کیا لیں گے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی دیت ادا کی اپنی طرف سے۔ یہی روایت ہے، اس کے میں اختصار ہے۔ اب دیکھیے کیا احناف یہاں سے استدلال کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الکم شاہدان یشہدان، کہ پہلے ان سے کہا کہ تمہارے پاس 2 گواہ ہیں جو گواہی دیں۔ جب انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس گواہ نہیں ہے، ادھر کوئی تھا ہی نہیں، تو اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم ان میں سے فاختاروا منہم 50 فاستحلفوا، ان میں سے 50 بندوں کو کیا کر لو، منتخب کر لو، ان سے قسمیں لے لو۔ انہوں نے کہا وہ یہودی لوگ ہیں، ان کی قسموں کا کیا اعتبار ہے، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف سے دیت ادا کی۔ یہاں سے استدلال کرتے ہیں، سمجھ آ گئی، اور وہ حضرات پہلی روایت سے استدلال کی۔ اصل میں احناف اس کا جواب بھی دیتے ہیں کہ جناب والا جہاں پر ہے نا کہ تم قسمیں اٹھاؤ، سنن ابی داؤد میں یہ روایت تفصیل کے ساتھ ہے، ٹھیک ہے، اس میں یہ ہے کہ ان سے کہا گواہ، ورنہ پھر ان سے قسم ملے گا۔ اصل میں جو یہ مدعی سے کہا کہ تم قسم اٹھاؤ، اصل میں بات یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ تمہارے پاس گواہ ہیں، انہوں نے کہا نہیں ہمارے پاس گواہ نہیں ہے، کوئی نہیں تھا۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ان سے 50 قسمیں لو، تو انہوں نے کہا وہ یہودی لوگ ہیں، ان کے قسموں کا کیا اعتبار ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا کہ بطور توبیخ یہ فرمایا کہ پھر تم ہی قسمیں اٹھا لو، پھر تم ہی قسمیں اٹھا لو۔ تو یہ ضابطہ نہیں، یہ تو ویسے کہ جب تمہارے پاس گواہ نہیں ہے اور تم ان کی قسموں کا اعتبار نہیں کر رہے، پھر تم ہی اٹھا لو گے کیا، یہ گویا کہ استفہام انکاری ہے۔ سمجھ آ گئی کہ نہیں، تو یہ ایک گویا کہ مستقل ضابطہ نہیں۔ اب جو قسامہ کے حوالے سے روایات ہیں ان میں کافی تضاد ہے، بعض روایتوں میں بینہ کا ذکر ہے، بعض میں نہیں ہے، جیسے پہلی روایت میں نہیں ہے، سمجھ آ گئی۔ اور اسی طرح بعض روایتوں میں یہ ہے کہ جو ہے نا وہ مدعی نے قسمیں اٹھائی، اور بعض روایت میں ہے کہ مدعا علیہم نے قسمیں اٹھائی۔ بعض روایتوں میں یہ ہے کہ یہود نے قسمیں اٹھائی تھی، بعض روایت میں ہے کہ یہود نے قسمیں نہیں اٹھائی تھی۔ بعض روایتوں میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیت ادا کی تھی، بعض روایتوں میں ہے کہ یہودیوں نے دیت ادا کی تھی۔ اب یہ تضاد ہے، تو جہاں پر ہے نا کہ بینہ کا ذکر بعض روایتوں میں اور بعض میں نہیں ہے، تو جن روایتوں میں بینہ کا ذکر نہیں ہے اس کا مطلب ہے کہ بینہ یعنی گواہ تھے نہیں، اس لیے ذکر نہیں ہے۔ بعض روایتوں میں کہ مدعی سے کہا، بعض روایتوں میں مدعا علیہم سے کہا، تو مدعا علیہم سے قسم لیں، تو یہ جو مدعی سے کہا کہ تم قسمیں اٹھاؤ، تو یہ استفہام انکاری کے طور پر ہے، جیسے ہم نے ابھی ذکر کیا۔ اچھا، بعض روایتوں میں کہ یہودیوں نے قسمیں اٹھائی تھی، بعض میں انکار کیا تھا، تو وہ تطبیق اس طرح ہے کہ یہودیوں نے باہر قسمیں اٹھائی تھی، لیکن جب اندر جو ہے نا بات گئی قاضی کے پاس عدالت میں، تو وہاں پر انکار کر دیا۔ تو انکار یا قسم اٹھانے اس طرح تطبیق ہے۔ بعض روایتوں میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیت ادا کی تھی، بعض روایتوں میں یہودی نے دیت ادا کی تھی، تو تطبیق اس طرح ہے کہ دونوں نے دیت ادا کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 30 اونٹ ادا کیے تھے، باقی 70 اونٹ انہوں نے ادا کیے، تو اس طرح تمام روایات میں تطبیق ہو جائے۔ سمجھ آ گئی کہ نہیں ہے؟ آگے دیکھ لیجیے، باب قتل اہل الردۃ والسعاة فی الفساد، ایک باب ہے کہ مرتد ارتداد اہل ردت کو قتل کرنا اور فسادیوں کو قتل کرنے کے بارے میں، فساد مچانے والے ہوتے ہیں۔ سعات سعی کی جمع کوشش کرنے، جو فساد کی کوشش کرتے ہیں فسادی ہوتے ہیں۔ ردت ارتداد سے جو مرتد ہو جائے، یعنی اسلام لانے کے بعد پھر اسلام سے پھر جائے،
تو آپ لوگوں نے پڑھا ہے اس کے بارے میں، اگر مرد ہے تو اس کو 3 دن مہلت دی جائے گی، جب توبہ 3 دن جو تحفظات ہیں، جو اشکالات ہیں وہ دور کر دے اسلام کے بارے میں۔ اگر وہ 3 دن کے اندر ایمان نہیں لاتا دوبارہ تو اس کے بعد واجب القتل ہوگا۔ اور عورت کے بارے میں آپ لوگوں نے پڑھا ہے کہ احناف فرماتے ہیں کہ اس کو قید کیا جائے گا، یا تو وہ کیا ہو جائے، کیا نام ہے، مسلمان ہو جائے، یا پھر ادھر ہی مر جائے۔ یہ پہلے اس کے بارے میں بات ہو چکی ہے، اب ذرا دیکھ لیجیے۔ اکرمہ سے روایت ہے کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس زنادقہ لائے گئے، حضرت علی نے ان کو جلا دیا۔ یہ بات عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کو پہنچی تو انہوں نے فرمایا اگر میں ہوتا تو میں ان کو نہ جلاتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس نہیں کی وجہ سے کہ تم مت عذاب دو اللہ کے عذاب کے ساتھ، اور البتہ میں ان کو قتل کر دیتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس قول کی وجہ سے کہ جو شخص اپنا دین بدل دے تم اسے قتل کر دو۔ حضرت علی نے زنادقہ کو جلایا۔ زنادقہ جمع کس کی؟ زندیق کی۔ زندیق آپ لوگوں نے پڑھا ہے، کفر کی 5 اقسام پڑھی ہے نا، لیکن مشکات کے شروع میں پڑھی ہوں گی، تو ان میں ایک قسم جو ہے نا زندیق ہے، زندقہ۔ زندیق کسے کہتے ہیں؟ آپ لوگوں نے پڑھا ہوگا جی، کہ جو اسلام کی حقانیت کا اقرار کرتا ہے لیکن ضروریات دین میں سے کسی ضرورت کی ایسی تشریح یا ایسی وضاحت کرتا ہے جو اسلاف سے منقول نہیں، اسلاف کی تشریح یا دلیل شرعی کے بالکل کیا ہے، خلاف۔ اور بھی بہت ساری تعریفیں کی ہے لیکن یہ بالکل واضح اور مشہور تعریف یہ ہے۔ تو حضرت علی نے زنادقہ کو جلایا تھا کہ کچھ لوگ تھے جو حضرت علی کو خدا مانتے تھے، یہی خدا جو ہے نا، یہی خدا ہے۔ یہ پہلے عرش پر تھے، اب زمین پر آ گئے، فرش پہ آ گئے۔ حضرت علی نے ان کو سمجھایا لیکن جب وہ سمجھے نہیں تو حضرت علی نے خندقیں کھدوائی اور آگ لگا کے ان کو جلا دی۔ جب عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کے پاس یہ بات پہنچی تو انہوں نے کہا اگر میں ہوتا تو میں ان کو نہ جلاتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا لا تعذبوا بعذاب اللہ، کہ تم اللہ کے عذاب کے ساتھ عذاب مت دو، آگ کے ساتھ عذاب دینا یہ اللہ کا کام ہے۔ تو بعض روایتوں میں یہ بھی ہے کہ جب حضرت علی کو یہ بات پہنچی تو باقی جو کچھ تو جلا دیے تھے، کچھ کو پھر کیا کر دیا، بند کر دیا، جلانا بند کر دیا۔ تو یہ ہے حضرت علی کے بارے میں اس زمانے سے اس طرح کے خیالات ہیں، پرانی بات۔ اب جو ہے نا تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، اس زمانے سے حضرت علی کے بارے میں جو ہے نا اس طرح کے خیالات اس زمانے سے مشہور ہو گئے۔ آگے دیکھ لیجیے، عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بے شک آگ جو ہے نہیں عذاب دیتا اس کے ساتھ مگر اللہ، یعنی آگ کا جو عذاب ہے یہ خاصیت ہے کس کی؟ اللہ تعالیٰ کی ہے۔ اگلی روایت دیکھ لیجیے، علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ عنقریب ایک قوم نکلے گی آخری زمانے میں جو ہے نا عمر ان کی کم ہوگی، نوجوان ہوں گے اور بیوقوف ہوں گے، کہیں گے مخلوق میں سے بہترین بات، نہیں ان کا ایمان تجاوز کرے گا، ان کے گلے سے نکلیں گے دین سے ایسے جیسا کہ تیر نکلتا ہے شکار سے، بس جہاں کہیں تم ان کو پاؤ ملاقات میں تو ان کو قتل کر دو، بے شک ان کی قتل کرنے میں اجر ہے اس کے لیے جو ان کو قتل کر دے گا قیامت والے دن۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عنقریب ایک قوم نکلے گی آخری زمانے میں جو ہے نا عمر ان کی کم ہوگی اور بیوقوف ہوں گے اور باتیں بہت اچھی اچھی کریں گے۔ یقولون من خیر قول البری، ایک روایت میں قول پہلے ہے خیر بعد میں، یعنی من قول خیر البری ہے، ٹھیک ہے، لیکن ان کا ایمان جو ہے نا حناجر، حنجرۃ ان کی جگہ ہے، یہ جو ہنسنی نہیں ہوتی جو ہے یعنی اس سے آگے جو ہے نا نہیں جائے گا، دین سے اس طرح نکلیں گے جیسے تیر شکار سے نکلتا ہے۔ تو جہاں کہیں تم ان کو پاؤ تو کیا کر دو، ان کو قتل کر دو۔ مراد یہاں پر اشارہ اس میں ہے خوارج کی طرف، ٹھیک، خوارج لوگ تھے کچھ
جب حضرت علی کرم اللہ وجہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے درمیان جنگ ہوئی، جنگ صفین، ٹھیک ہے، تو اس کے بعد حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے لشکر نے قرآن پاک نیزوں پہ اٹھایا کہ وہ صلح کرنا چاہتے ہیں، حضرت علی نے صلح کی، تو یہ لوگ الگ ہو گئے، ہزاروں کی تعداد میں تھے، بعد 6000 کی تعداد بتائی، اور حضرت علی پر کفر کا فتویٰ لگایا، اور کہنے لگے ان الحکم الا للہ، یہ ان کا نعرہ تھا کہ حکم صرف اللہ کا مانا جائے گا، اللہ کا فیصلہ بس، اور اتنے بدتمیز تھے، گستاخ تھے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ جمعے کا خطبہ ارشاد فرماتے ہوتے تھے تو یہ نعرہ لگاتے تھے، ادھر بیٹھے ہوتے تھے نعرہ لگاتے تھے ان الحکم الا للہ، ان الحکم الا للہ، بہت بدتمیز قسم کے لوگ تھے۔ اور باقی جو ہے نا ظاہری طور پر بہت نیک، لمبی لمبی نمازیں پڑھنی ہیں، ٹھیک ہے، اور ذکر و اذکار کرنا ہے وغیرہ ذالک، تو بڑے سخت قسم کے عقائد تھے ان کے۔ حضرت علی نے ان کے ساتھ جنگ بھی کی ہے، ان کو دعوت دی، عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کو ان کے پاس بھیجا، انہوں نے ان سے مناظرہ کیا، کچھ لوگ تو خیر قائل ہو گئے آ گئے، لیکن بعض لوگ جو ہے نا وہ ہارون ایک جگہ وہاں پر قیام کیا تھا، وہاں پر رہتے تھے، تو نہروان ایک علاقہ تھا، وہاں پر علی نے ایک ساتھ جنگ کی، ان کو قتل بھی کیا، بہرحال سخت قسم کے عقائد تھے۔ حضرت علی سے کسی نے پوچھا ان کے بارے میں کہ کافر ہیں، انہوں نے فرمایا نہیں، کفر سے تو بھاگے ہیں، کفر سے تو خود بھاگے ہیں، کفر کا فتویٰ تو ہم پر لگا رہے ہیں۔ تو یہ پوچھا کہ منافق ہے، تو انہوں نے کہا کہ منافق اللہ کا ذکر کرتے ہیں تو اللہ کا ذکر کرتے ہیں، باقی اعمال کی پابندی وغیرہ ذالک وہ تو تھی ان میں، لیکن بس بہت سخت قسم کے جو ہے نا وہ نظریات ہیں، ان کی طرف اشارہ ہے۔ اچھا جی، ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عنقریب میری امت میں 2 گروہ ہوں گے، فرقے ہوں گے، پھر ان میں سے ایک جماعت نکلے گی، ان کی قتل کی ذمہ داری ان مسلمانوں میں سے جو زیادہ حق کے قریب ہوگا وہ لے گا۔ 2 گروہ بنیں گے میرے امت میں، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ فرمایا حضرت علی کرم اللہ وجہہ اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی طرف، کس طرح گروہ کیا ہوں گے، بنیں گے، ٹھیک ہے، اور پھر ان میں سے ایک جماعت نکلے گی، یہ خوارج کی طرف اشارہ ہے، ابھی جس کی طرف ہم نے اشارہ کیا پچھلی حدیث میں اشارہ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اور فرمایا کہ وہ 2 گروہ جو ہوں گے نا، ان گروہ میں سے جو حق کے زیادہ قریب ہوگا وہ اس جماعت کو قتل کرنے کی ذمہ داری لے گا۔ تو کون مراد ہے؟ علی رضی اللہ تعالیٰ، ایک تو ان کے وہ حق پر ہوں گے، یہ معلوم ہو گیا، ٹھیک ہے، اور ظاہر سی بات ہے کہ اہل سنت والجماعت یہ فرماتے ہیں کہ وہ حق پر تھے، اور دوسرا یہ کہ حضرت علی نے ان کو قتل کیا، یعنی آپ سے عرض کی نا خوارج کے ساتھ حضرت علی نے جنگ کی، پہلے ان کو سمجھایا، عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کو ان کے پاس بھیجا، لیکن انہوں نے نہیں سمجھے، تو اس کے بعد پھر ان کو کیا کیا، قتل کر کے۔ آج اکثر لڑکے جا رہے ہیں پیشاب کرنے، یہ پیمپر کیوں نہیں لگاتے؟ باقی کلاسیں میں بھی جلدی ہاں یعنی کا سائز نہیں ملتا۔ جی، جریر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر فرمایا کہ تم مت لوٹنا میرے بعد کفر کی حالت میں کہ تم میں سے بعض کی گردن تمہارے گردن اڑا دیں، تم مت لوٹنا میرے بعد کفر کافر بن کر۔ کیا مطلب؟ یعنی ایک مطلب تو ہے کہ اگر کوئی قتل کو ایک دوسرے کو قتل کرنے کو حلال سمجھتا تو پھر ظاہر ہے یہ کفر ہے، پھر تو ویسے ہی واضح کفر ہے، وہ ہے کہ کافر ہو جاتا ہے اس سے بندہ۔ اگر حلال نہ سمجھتا تو پھر اس سے مراد یہ ہے کہ یہ جو ایک دوسرے کو قتل کرنے والی بات ہے، ایک دوسرے کو قتل کرنے کا کام ہے، یہ کفار کا ہے، یہ مسلمانوں کا کام نہیں ہے، مسلمان ایک دوسرے کو قتل نہیں کرتے۔ یا یہ مطلب ہے کہ یہ اس طرح کام کرنے سے انسان جو ہے کافروں کے قریب ہو جاتا ہے، لہٰذا یہ کام مت کریں۔
ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے فرمایا کہ جب دو مسلمان ایک دوسرے کا مقابلہ کریں اور ان میں سے ایک اپنے بھائی پر اسلحہ اٹھائے تو وہ دونوں جو ہے نا وہ جہنم کے گھرے میں ہوں گے۔ فَإِذَا قَتَلَ أَحَدٌ، بفر میں سے ایک شخص جو ہے نا قتل کر دے اپنے ساتھی کو تو دونوں جہنم میں داخل ہوں گے اکٹھے۔ فارغ روایت میں ہے کہ جب دو مسلمان آپس میں مقابلہ کرے اپنی اپنی تلواروں کے ساتھ تو قاتل اور مقتول دونوں آگ میں ہوں۔ تو میں نے کہا یہ تو قاتل ہے، تو مقتول کا کیا حال؟ یہ مقتول کیوں جہنم میں ہوگا؟ تو فرمایا وہ بھی حریص تھا اپنے ساتھی کے قتل کرنے پر۔ اچھا روایت تو آپ کے سامنے آ گئی کہ جو ہے نا اگر کسی نے ایک دوسرے کا مقابلہ کیا، اسلحہ ایک دوسرے پر اٹھایا، ابھی قتل نہیں کیا، صرف اسلحہ نکالا، سمجھ آ گئی، تو وہ جہنم کے کنارے کے قریب پہنچ۔ صرف اسلحہ اٹھایا، تلوار اٹھایا، پستول وغیرہ نکالا اور خنجر وغیرہ نکالا، سمجھ آ گئی، اور اگر ایک نے دوسرے کو قتل کر دی تو دونوں قاتل بھی مقتول بھی جہنم میں جائیں گے۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں نے سوال کیا کہ قاتل تو جہنم میں جائے گا، وہ تو سمجھ آ رہی ہے اس کی کہ اس نے قتل کی وجہ سے جہنم میں جا رہا ہے، لیکن مقتول کیوں جہنم میں جا رہا ہے؟ اس کو تو قتل کیا گیا، وہ کیوں جا رہا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ بھی اپنے ساتھی کو قتل کرنے پر حریص تھا، یعنی دونوں نے ارادہ کیا تھا ایک دوسرے کو قتل کرنے کا، بلکہ پختہ عزم کیا تھا، صرف دل میں ارادہ نہیں تھا، اسلحہ نکال چکے، دونوں نے ایک دوسرے کو قتل کرنا تھا، سمجھ آ گئی، لیکن قاتل جو ہے وہ غالب آ گیا، اس نے قتل کر دی، وگرنہ قتل تو مقتول نے بھی قاتل کو کرنا تھا، اس کی طرف سے تو پختہ عزم پایا جا چکا، اس نے تو کرنا تھا، لیکن اس کا زور نہیں چلا، غلبہ نہیں چلا اس کا، تو اس وجہ سے، اس عزم کی وجہ سے وہ بھی جہنم میں جائے گا۔ اس کو کیا ہو گیا جی؟ کھڑے ہو جاؤ چپ وال دیا، اتنا گہرا سویا ہوا وہ۔ تو یہ بات سمجھ آ گئی نا؟ تو یہ مطلب اگلی روایت میں ہے، انس رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب آپ کہ کچھ لوگ آئیں عقل قبیلے سے، مسلمان ہو گئے، پھر ان کو مدینہ منورہ کی آب و ہوا موافق نہیں آئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حکم کیا کہ وہ صدقے کے اونٹوں کے پاس جائیں اور پیے ان کا پیشاب اور ان کا دودھ۔ انہوں نے ایسا کیا، وہ تندرست صحت مند ہو گئے، پھر وہ مرتد ہو گئے اور انہوں نے جو ہے نا وہ چرواہوں کو قتل کیا اور اونٹوں کو ہانک کے لے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے بھیجا لوگوں کو، ان کو لایا گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ہاتھ اور ان کے پاؤں کو کاٹ ڈالا اور ان کی آنکھوں کو گرم سلاخوں کے ساتھ پھوڑا اور ان کو داغا بھی نہیں گیا، یہاں تک کہ وہ مر گئے۔ ایک روایت میں ہے کہ گرم سلاخیں جو ہے ان کی آنکھوں میں پھیرے گئی، اور ایک روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلاخوں کا حکم کیا، ان کو گرم کیا گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی جو ہے نا وہ سرما لگائے ان کی آنکھوں میں، وہ پھینک دی گئی، اور ان کو پھینکا ایک پتھریلی زمین میں، وہ پانی مانگتے رہے لیکن ان کو پانی نہیں پلایا گیا، یہاں تک کہ وہ مر گئے۔ کچھ لوگ یہاں پر ہیں عقل قبیلے سے آئے، بعض روایت میں عرینہ قبیلے سے آئے، بعض روایت میں عرینہ اور عقل دونوں قبیلے، یہ دونوں قبیلوں کا نام ہے، دونوں کا نام ہے۔ کچھ لوگ آئے دونوں قبیلوں سے تھے، عرینہ سے بھی آٹھ بندے تھے، 8، 4 کا تعلق عرینہ قبیلے کے ساتھ تھا، 3 کا عقل کے ساتھ تھا، 1 کا کسی اور قبیلے کے ساتھ ہوگا۔ مدینہ منورہ میں آئے، ٹھیک ہے، آب و ہوا موافق نہیں آئی، طبیعت خراب ہو گئی، بخار وغیرہ شروع ہو گئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ جاؤ جہاں پر صدقے کے اونٹ ہیں، زکوٰۃ وغیرہ کے اونٹ ہیں نا باندھے ہوئے، وہاں پر جا کے ان کا پیشاب بھی پیو اور ان کا دودھ بھی پیو۔ سمجھ آگے کہ نہیں آئی؟
چونکہ ایک تو یہ مسافر تھے، اس لیے صدقے کے اونٹوں سے فائدہ اٹھانا ان کے لیے جائز تھا، اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ غریب بھی تھے، مستحق بھی تھے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم کیا کرو، یہ کام کرو۔ دودھ پینا تو ویسے بھی جائز ہے اونٹنی کا، پیشاب پینا، جی بندے کا خود بن، پیشاب پینا اس حوالے سے اختلاف ہے۔ آپ حضرات کو پتہ ہے ہمارے ہاں امام محمد کا بھی قول ہے کہ جو معقول الرحم جانور ہے ان کا پیشاب حلال، لیکن امام ابو یوسف امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جائز نہیں ہے۔ امام ابو یوسف رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ تداوی یعنی تداوی کے طور پر دوائی وغیرہ اس سے بنائی جا سکتی ہے۔ خیر بہرحال یہ تو الگ مسئلہ ہے۔ تو وہاں پر انہوں نے ایسا کیا، پیشاب پیا، دودھ پیا، اس کے بعد صحیح ہو گئے، صحت مند ہو گئے، تندرست ہو گئے، اور اس کے بعد انہوں نے کیا کیا کہ جو چرواہے تھے ان کو قتل کر دیا، اور جو اونٹ تھے بھانگ کے لے کے بگا کے لے گئے۔ اب یہ اتنے نمک حرام تھا، سمجھ آ گئی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتہ چلا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے پیچھے صحابہ کو بھیجا، پکڑ کے لے آئے، تو ان کو قتل کیا گیا، اور ان کے ہاتھ اور پاؤں کاٹ دیے گئے، ان کو مسلح کیا گیا، گرم سلاخوں سے ان کی آنکھوں کو پھوڑا گیا، ٹھیک ہے، اور ان کو گھر میں پھینکا گیا، اور وہ پانی مانگتے رہے یہاں تک ان کو پانی بھی نہیں پلایا گیا، وہ مر گئے۔ اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ اتنے یعنی بے دردی کے ساتھ ان کو قتل کیوں کیا گیا؟ تو جواب یہ ہے کہ انہوں نے بھی ایسا ہی کیا تھا۔ چرواہوں کے ساتھ ایک کئی جرم تھے نا، ایک تو مرتد ہو گئے، ارتداد پائے، اور دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے چرواہوں کو قتل کیا، اور تیسری بات یہ ہے کہ پھر صدقے کے اونٹوں کو بھی ہان کے لے گئے، کئی جرائم جمع ہو گئے۔ تو بدلے کے طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ کیا۔ لیکن آگے روایتوں میں بھی آ رہا ہے کہ نہى النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی المسلح، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلح سے منع فرمایا۔ مسلح تو جانتے آگے آ رہے ہیں، تو یہ مسلح کیوں کیا گیا ان کا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ جو ہوا ہے ان کے ساتھ، یہ اصل میں مسلح کی ممانعت سے پہلے کی بات ہے۔ سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں ہے؟ مسلح کی ممانعت سے پہلے کی بات ہے یہ، اور پہلے ہوا تھا، بعد میں ایسا نہیں۔ کھڑے ہو جاتے تو نیند آ رہی ہے اللہ کے بندے۔ اگلی بات میں الفصل الثانی، دوسری فصل ہے۔ عمران بن حسین رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ابھارتے تھے، برانگیختہ کرتے تھے صدقہ پر، اور ہمیں منع کرتے تھے مسلح سے۔ ٹھیک ہے، مسلح کا مطلب کیا ہے؟ کسی کے ہاتھ کاٹ دیے جائے، پاؤں کاٹے جائیں، ٹھیک ہے، آنکھیں نکالی جائے، کسی کے کان کاٹ دیے جائے، ناک کاٹی جائے، اعضاء کاٹے جائیں، تو یہ مسلح ہے، تو اس سے منع فرمایا ہے۔ اگلی روایت میں ہے کہ عبد الرحمن بن عبداللہ اپنے والد عبداللہ سے نقل کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے ایک سفر میں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی ضرورت کے لیے چلے گئے، تو ہم نے حمرہ دیکھی، یعنی پرندہ ہے چڑیا کی طرح اس کے سائز میں، اس کے ساتھ 2 بچے تھے، تو ہم نے اس کے دونوں بچے لیے۔ وہ حمر آئی اور وہ اپنے پر زمین پر بیچانے لگی، مارنے لگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو کس نے تکلیف دی ہے اس کے بچوں کے ساتھ، اس کے بچوں کو لوٹا دو، واپس کر دو اس کو۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چونٹیوں کی ایک بستی دیکھی جس کو ہم نے جلا دیا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس کو کس نے جلایا؟ تو ہم نے کہا ہم نے جلایا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مناسب نہیں ہے کسی کے لیے کہ وہ آگ کے ساتھ عذاب دے مگر آگ کا رب۔ حمرہ ایک چھوٹا سا پرندہ ہے، تو وہ اس کے ساتھ 2 بچے تھے، تو صحابہ نے بچے ان سے لے لیے، تو وہ اس کو تکلیفی بچوں کی وجہ سے وہ آئی، بچوں کے پیچھے ساتھ ٹھیک ہے، اوپر اڑتے رہی وغیرہ ذالک کے جیسے ماتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے بچے واپس کر، اس کو تکلیف مت۔ اور اس طرح کچھ ایک بستی چونچیوں کی ایک بستی تھی، ان کو جلا دیا تھا صحابہ نے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کس نے کیا؟ تو ہم نے کیا، تو فرمایا ایسا جائز، آگ کا عذاب صرف آگ کا رب ہی دے سکتا ہے۔ پرچے بہت سارے جمع ہو گئے، کتنا ٹائم رہتا ہے جی؟ 3 منٹ رہتا ہے۔